ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوگی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین اکرام، آج پوری دنیا پر خوف و ہراس کی، الم و پریشانی کی، مایوسی کی، اضطراب کی ایک دبیس چادر تن گئی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو لاچار اور بے بس محسوس کر رہا ہے۔ آج کرونا وائرس ساری دنیا کو متاثر کر رہا ہے، جس کے باعث ہر شخص جسمانی اور ذہنی کرب میں مبتلا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش اللہ عز و جل کی سنت ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، خوف ہے، ہراس ہے، بھوک فاقہ کشی ہے، مال و جان کے نقصانات ہیں، آمدنیوں کے تجارتوں میں گھاٹے ہیں۔ یہ سب مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں جن سے ایک مومن کو سابقہ پیش آ سکتا ہے۔ اب ایک اہم سوال ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ مخلوق کو آزمائشوں میں کیوں مبتلا فرماتا ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ سا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اہل حق اور اہل باطل میں فرق کر کے رہتا ہے۔ وہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر کے رہتا ہے۔ بھائیو، قرب قیامت کی وہ گھڑیاں قریب آن لگی ہیں جب ہمارا ایمان اور ہمارا اخلاص قدم قدم پر آزمایا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے رب سے محبت کا دعوے دار ہے، اپنے رب سے تعلق کا امیدوار ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ محبت اور تعلق کا دعویٰ بھی ہو اور اسے آزمایا نہ جائے؟ تو بھائیو، میں اور آپ اس دور فتن میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھانا ہوگا کہ مومن کے لیے دنیا دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا سجن ہے، جیل ہے، دارالمحن ہے، درد و الم کا گھر ہے۔ جو جب تک انسان اس دنیا میں ہے، رنج و غم سے، مصیبت سے، آزمائش سے، اس سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی تکلیفوں سے بچ گئے۔ البتہ قرآن نے مسلمان کے ہاتھ میں صبر کی ایک بہت بڑی ڈھال تھما دی ہے کہ لو، اس ڈھال سے اب مصائب کا سامنا کرو۔ ایک مسلمان کو توکل علی اللہ اور صبر و استقامت کا ایک زبردست عقیدہ دیا تاکہ مشکلات اور آزمائش کے پہاڑ کے سامنے بھی وہ ڈٹ کر کھڑا ہو سکے۔ جس شخص کا یہ ایمان ہو کہ میں بھی، میری جان بھی، میری اولاد بھی، میرے سارے دنیاوی مال و اسباب، سب ساز و سامان، سب کے سب میرے رب کے ہیں، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے وہ میرے رب کا ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ ایسا شخص کیوں خوف و خطر کے آگے ہتھیار ڈالے گا۔ فاقہ کشی اور تجارتوں میں خسارہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھلوں کے نقصانات ہوں، آمدنیوں کے گھاٹے ہوں،
اللہ پر توکل، یہ اس کا مضبوط عقیدہ اس کے ارادے کو متزلزل نہیں کر سکے گا۔ ایسے شخص کے لیے پھر بشارت ہی بشارتیں ہیں، وبشر الصابرین۔ اور پھر اس بار الہ ہر نیکی کا اجر جو 10 سے 700 گنا تک رکھ چکا ہے، مگر صبر جتنی مشکل چیز ہے اسی طرح اس کا ثواب بھی اس نے بے اندازہ رکھا ہے۔ انسان چونکہ کمزور ہے، اس لیے اللہ عز و جل اس کی ہمت بندھانے کے لیے، اس کو اطمینان دلانے کے لیے اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا بِشَیْءٍ کا لفظ بھی فرمایا، جس کا معنی ہے کسی قدر یا کچھ، یعنی یہ آزمائشیں تمہیں آئیں گی ضرور، لیکن اس قدر نہیں ہوں گی کہ تمہاری ہمت کو پست کر دیں، دل شکستہ کر دیں، بلکہ یہ لفظ ہمت بندھاتا ہے کہ تمہیں حوصلے سے کام لینا ہے، اور اگر تم نے ہمت نہ ہاری تو ان حالات پر تم ضرور قابو پالو گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موجودہ حالات میں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، اعلیٰ حوصلگی اور استقامت نصیب فرمائے، ہمارے حالات بدل دے اور انہیں ہمارے لیے بہترین فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ صلو